بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں اور عزیز طالب علموں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ باری تعالی اس آیت کے ذیل میں چند باتیں کہنے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمارے لیے بھی نافع ہوں، آپ کے لیے بھی نافع ہوں، ہم بھی اس پہ عمل کریں اور آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ رب العزت والجلال نے انسان کی پیدائش کا مقصد بتایا، انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بتایا۔ ہر ایک انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے۔ انسان کہہ رہا ہوں، مسلمان نہیں، کافر نہیں، یا مسلمان نہیں، غیر مسلم نہیں، بلکہ ہر انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب فرمایا اور قرآن مجید جو اعلان کرتا ہے، وہ مسلمانوں کو پکار کر کوئی بات نہیں کہتا۔ جب دعوت کی بات آتی ہے تو مسلمانوں کو پکار کے نہیں کہتا ہے قرآن۔ قل یا ایھا الناس، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ مسلمان ہوں تب بھی عبادت کرنا تب تو ضروری ہے، غیر مسلم ہے ابھی ان کو ان کے رب کی معرفت حاصل نہیں ہے، ابھی انہوں نے اپنے دل سے ایمان کا قول و قرار نہیں کیا ہے، کوئی زبردستی نہیں، ان سے عبادت نہیں کروائی جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے زبان سے، دل سے کلمے کا اقرار کر لیا، اللہ کو ایک مان لیا، اپنے معبود کو ایک مان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اور آپ کو خود مان لیا، مسلمان ہو گیا۔ جب مسلمان ہو گیا تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کی ہر بات پر عمل کرے، دین کی ہر بات کو مانے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قبول کرے اور اس پر عمل کرنے اور چلنے کی پوری کوشش کرے۔ اگر کوتاہی ہو رہی ہے، عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو اللہ کی طرف سے معافی کی امید ہے، بالکل صاف صاف۔ اعمال میں اگر کوتاہی ہے تو اللہ کی طرف سے معافی کی امید۔ ایک نہ ایک دن آدمی اپنے گناہوں کی سزا پا کر جہنم سے نکل کر جنت چلا جائے گا، لیکن اللہ نہ کرے اگر عقائد میں فساد ہے، عقائد میں بگاڑ ہے، تو پھر آدمی کو معافی کی امید نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ علی الاعلان قرآن مجید کا اعلان ہے، تو گویا اللہ کا اعلان ہے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ اگر عقیدے میں فساد ہے تو معافی کی گنجائش نہیں، بغیر توبہ کی اگر مر گیا۔ اور اگر اعمال میں فساد ہے، اعمال میں کوتاہی ہو گئی، تو اللہ کی طرف سے معافی کی امید ہے، سزا ملے گی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ذرہ برابر کوتاہی ہے تو اس کی بھی سزا ہے، اور ذرہ برابر اچھائی ہے تو اس کی بھی سزا اللہ کے ہاں۔ وہ تو اعلان کرتا ہے کہ والوزن یومئذ القسط، ہمارے یہاں تو عدل کا ترازو قائم ہے، ہمارے ہاں تو پوری جانچ پڑتال ہوگی، ایک ایک پائی کا، ایک ایک آنے کا حساب لیا جائے گا، اور پھر نتیجہ سامنے بتایا کہ ایک ذرہ اگر نیکی ہے
تو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور ایک ذرہ اگر برائی ہے تو اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے ہاں انصاف میں کسی پر کسی طرح کی کوئی زیادتی اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دنیا میں آدمی اپنوں پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے چاہے جتنا کوتاہی کرے، کچھ بھی کریں، آدمی اپنوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو غیر ہوتا ہے اور اس پہ ظلم کرتا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں سب برابر ہے، اس کا کوئی اپنا نہیں، اس کا کوئی غیر نہیں۔ جو اس کی مانے وہ اس کا اپنا، جو اس کی نہ مانے وہ اس کا غیر۔ اس کی مانے گا تو وہ اس کو مانے گا، اور اعلان کرتا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا، دیکھو میری ناشکری نہ کرنا۔ تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا دنیا میں ہم آئے، زندگی گزاری، جتنی بھی اللہ نے توفیق دی، یوں تو کسی کا وقت متعین ہے ہی نہیں، ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے تو خوب متعین ہے، تو خوب جانتا ہے کب کس کو مرنا ہے، کب تک کس کو زندہ رہنا۔ لیکن اپنے اعتبار سے ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری موت کب آئے گی، ہمیں کیا، کسی کو نہیں معلوم کہ کب وہ مرے گا، اس کی موت کہاں آئے گی۔ لیکن اللہ نے مقصد بتا دیا، اللہ نے مقصد بتا دیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے بنایا مرنا، اللہ نے بنایا جینا، یعنی اللہ نے بنائی موت، اللہ نے بنائی زندگی۔ اللہ نے تمہیں زندگی بھی عطا کی اور وہی موت عطا کرے گا۔ کیوں ایسا اللہ نے کیوں کیا؟ جینا مرنا کیوں بتایا؟ فرمایا ایکم احسن عملا، تاکہ وہ جانچے کہ تم میں کون اچھے اعمال کرتا ہے، تم میں سب سے زیادہ بہتر کام دنیا میں کون کرتا ہے۔ اس لیے کہ تمہارا مقصد یہ ہے، دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری آخرت سنور جائے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہر ایک کا کیا ہے؟ اس کی آخرت سنور جائے، آخرت بن جائے۔ دنیا میں تو آدمی جیسے تیسے زندگی گزار دے گا، تکلیف میں اگر گزاری تب بھی گزر جائے گی، عیش و آرام میں زندگی گزری تب بھی گزر جائے گی۔ خلاصہ یہ کہ ایک نہ ایک دن گزر ہی جائے گی، ایک نہ ایک دن موت آ ہی جائے گی۔ لیکن آنکھ بند ہونے کے بعد اب کیا ہونے والا ہے؟ وہاں تو اب موت کا کوئی سوال ہی نہیں، وہاں تو اب پریشانی کا یا سوال ہے یا عیش و آرام کا سوال ہے، موت نہیں آنے والی۔ پریشانی میں رہو تب بھی موت نہیں آئے گی، وہاں عیش و آرام میں رہو تب بھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں پریشانی میں تھے تو موت آ گئی، انسانوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اب تم مصیبت میں ہو یا آرام میں ہو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ جب تک تم دنیا میں تھے، مصیبت میں تھے، لوگ دیکھتے تھے، تمہارا دکھ سنتے تھے، تم پہ ترس کھاتے تھے، تمہیں تسلی دیتے تھے۔ اب تم لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور اب اللہ کے ہاں تمہاری کیا قدر ہے؟ تم اللہ کے ہاں مصیبت میں ہو یا آرام میں ہو، یا تو تم جانو تمہارا خدا جانے۔ اگر دنیا میں اچھے اعمال کر گئے اور اللہ نے جانچنے کے لیے ہی تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، دنیا تمہارا مقصد نہیں ہے، مقصد تمہارا آخرت۔ اگر ہمارے جی میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد آخرت کی تیاری ہے، تو یاد رکھو ہمارے سامنے دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی۔ اگر یہ بات دل میں بیٹھ جائے، اور اگر دل میں بات نہ بیٹھے تو پھر آخرت کی حیثیت کچھ نہیں ہوگی۔ پھر ہم یہ بھول جائیں گے کہ آخرت بھی کوئی چیز ہے، پھر ہمیں یہ یاد بھی نہیں رہے گا کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، پھر ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ ہمیں اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے، اپنی پوری زندگی کا ریکارڈ وہاں پیش کرنا ہے، اپنی پوری زندگی کے کرتوت ہمارے سامنے وہاں آویزہ کر دیے جائیں گے اور دکھائے جائیں گے۔ اور اگر یہ بات بیٹھ گئی تو آدمی دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو بنائے گا۔ اچھا، آخرت کو بنانے کے لیے کیا دنیا سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا؟
نہیں، فرمایا کہ دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا اور دنیا تمہارے لیے بنائی گئی، ہر ایک چیز سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا خلقت لکم وخلقتم للآخرہ، دنیا تو تمہارے لیے بنائی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے برپا کی گئی ہیں اور تمہیں خود آخرت کے لیے برپا کیا گیا۔ ہم آخرت کے لیے برپا کیے گئے، آخرت کے لیے بنائے گئے اور ہمارے پاس آخرت کی کوئی تیاری نہیں۔ یہ بھی ایک عجیب لطیفہ، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے اور آخرت کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ اتنی بڑی مسجد ابھی تھوڑی دیر میں پوری بھر جائے گی، اس میں کوئی ایک آدمی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ ہم موت کے لیے تیار ہیں، ہماری آخرت بنی ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم آخرت کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہماری موت ابھی آ جائے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہم تو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ لیکن اسی زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں، اسی سورج نے ان کو بھی دیکھا ہے، ان کو بھی روشنی سورج نے پہنچائی ہے، اسی چاند اور تاروں نے ان کا بھی مشاہدہ کیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنی موت کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ہر وقت ان کو یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ کب موت آ جائے اور کب میری ملاقات میرے رب سے ہو جائے۔ انہیں حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے ایسے صحابی ہیں جن کو موت سے پہلے جنت کی خوشبو آنے لگی۔ ایک صحابی احد پہاڑ کے پاس ہے اور تلوار ہاتھ میں ہے، فرما رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں جنگ کی طرف اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یا اللہ، اسی دنیا میں جنت کی خوشبو آ گئی ان کو۔ اور بہت ایسے بھی گزرے ہیں جن کو اسی دنیا میں جنت کا پھل بھی حاصل ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آخرت سنوری ہوئی تھی، وہ اپنی آخرت کو بنائے ہوئے تھے۔ حضرت خبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے صحابی اور آپ کے سچے عاشق و محبوب، دشمنوں نے قید کر دیا، کھانا پانی سب بند۔ دشمن کی عورت کی گواہی ہے کہ میں نے خبیب کو دیکھا کہ خبیب قید میں انگور کا خوشہ کھا رہے ہیں، اور اس وقت پورے مکے میں کہیں بھی انگور کی پیداوار نہیں تھی، وہ موسم پھلوں کا نہیں تھا، لیکن خبیب کھا رہے ہیں۔ کہاں سے آیا خبیب کے پاس یہ انگور کا خوشہ؟ خبیب کے پاس کہاں سے آیا؟ جنت سے اللہ نے ان کے کھانے کا انتظام فرما دیا۔ یہ ہے آخرت کی تیاری۔ ان کی آخرت سنوری ہوئی تھی، وہ اپنی آخرت کو بنائے ہوئے تھے اور ہر وقت اپنے رب سے لقاء کی امید رکھتے تھے کہ کب موت آ جائے، دنیا کا چکر چھوٹے اور ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں، جہاں کے لیے ہم کو برپا کیا گیا ہم وہیں چلے جائیں۔ ہم تو آخرت کے لیے بنائے گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات یہی ہے کہ اے لوگوں، تمہیں آخرت کے لیے بنایا گیا ہے، تم اعمال آخرت کے کرو اور دنیا سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن دنیا کے دھوکے میں نہ آنا، دنیا کے بہکاوے میں مت آنا، یہاں کے لہو و لعب میں مست مت ہونا، ورنہ انجام ٹھیک نہیں ہونے والا، انجام اچھا نہیں ہونے والا۔ اور اگر تم نے آخرت کی فکر کی، دنیا میں رہ کر دنیا سے خوب فائدہ اٹھایا، لیکن اپنے رب کو یاد رکھا، اپنے رسول کی سنت کو زندہ رکھا، صحابہ کرام کی تعلیمات تمہارے سامنے رہی، تم اس پر چلتے رہے اور خوب یاد کیے رہے، فرمایا تمہاری آخرت تمہارے لیے بہتر ہوگی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہر ایک بندہ اللہ کا یہ کہے کہ میری ہر چیز میرے رب کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی، جو میں نے آیت پڑھی، کہ آپ کہیے میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری موت، میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا، سب کچھ میرے رب کے لیے۔ اگر آدمی کو یہ یقین ہو جائے تو پھر وہ آخرت کی تیاری کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرے گا۔ وہ یقین کر لے کہ میرا جینا میرے رب کے لیے ہے، میرا مرنا میرے رب کے لیے ہے،
میری نماز میرے رب کے لیے ہے، میری قربانی میری عبادت کے میرے رب کے لیے ہے۔ خلاصہ یہ کہ میرا ہر عمل میرے رب کے لیے ہے، اور تمہارا رب یہی چاہتا ہے، ہمارا رب یہی چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ ہر چیز ہمارے لیے کرے۔ جب اس نے موت و زندگی کا اعلان کر دیا کہ تمہارا مرنا میرے لیے ہو، تمہارا جینا میرے لیے ہو، موت اور زندگی کا جب اس نے اعلان کر دیا تو گویا ہر چیز کا اس نے اعلان کر دیا، سب کچھ تمہارا میرے لیے ہو۔ اللہ فرماتا بھی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے بنایا ہے موت، ہم نے بنایا ہے زندگی، جینا مرنا میں نے بنایا تاکہ میں تمہیں جانچوں پرکھوں کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم سچے مسلمان ہو یا نہیں۔ واقعی جو مسلمان جس کو کہتے ہیں وہ تم ہو یا نہیں؟ نہ معلوم کتنے ایسے ہیں جو صرف نام کے مسلمان ہیں لیکن ان کے اعمال مسلمانوں والے نہیں ہیں، نہ معلوم کتنے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور سچا مسلمان بنائے، سچا مومن بنائے، تب کامیابی ہے۔ فرمایا گیا حدیث میں کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو دنیا کے کاغذات میں ان کا نام مسلمان لکھا ہوا ہے لیکن اللہ کے رجسٹر میں ان کا نام مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں مسلمان شمار نہیں ہوتے ہیں۔ مسلمان کا کام کیا تھا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، مسلمان کا مشن کیا تھا، اس کے رسول کا مشن کیا تھا کہ اگر وہ مسلمان ہے تو پڑوسیوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کے بھائی کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، اگر پہنچ رہی ہے تو اس کے اسلام میں اور مسلمان ہونے میں شک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے پڑوسیوں کو اتنا حق بتایا کہ میں خیال کرنے لگی کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ ہو جائے، کہیں وراثت میں ان کا حصہ نہ لگنے لگے۔ اتنا حقوق اللہ کے پیغمبر نے پڑوسیوں کا فرمایا۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، یہ آپ یاد رکھیے، پڑوسی اگر مسلمان ہے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک، اور اگر غیر مسلم ہے تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک۔ کیا ہے حسن سلوک؟ پڑوسی ہے آپ کا، بیمار ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی خدمت کریے، آپ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیے اور اس کے علاج کا بندوبست آپ کیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کے نبی کی تعلیمات ہے۔ سنا نہیں ہے 50 مرتبہ واقعہ، وہ بڑھیاں جو آپ پر روز کوڑا ڈالتی تھی، ایک دن کوڑا نہیں پڑا، آپ اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے اسے گھر پہنچ گئے۔ اس کی بچیوں نے شور مچایا کہ اماں جان وہ آ رہے ہیں جن پہ تم روز کوڑا ڈالتی ہو۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، پریشان مت ہو، میں اس لیے آیا ہوں کہ شاید وہ بیمار ہے، بتاؤ تمہیں کیا پریشانی ہے، میں تمہارے لیے علاج کا بندوبست کروں، میں تمہاری خدمت کے لیے آیا ہوں۔ گر گئی قدموں پر، فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ کیوں؟ آپ نے اپنے مذہب کی سچائی لوگوں کے سامنے پیش کی، آپ نے بتایا کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ میرے مذہب کا حصہ ہے اور تعلیمات ہے کہ ہر ایک کی خدمت کرنا، کسی کو تکلیف مت دینا، ہر ایک کی مصیبت میں کام آنا، یہ مسلمان کا کردار ہے اور یہ اس کے پیغمبر کا کردار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے۔ ایک یہودی آپ کے پاس آیا، رات گزاری آپ کے پاس اور بستر میں پاخانہ کر کے چلا گیا، اور اتفاق یہ کہ تلوار اپنی بھول گیا۔ وہ شیطان پاخانہ بھی کر کے گیا، تلوار چھوڑ گیا، جب وہ یاد آیا راستے میں تو پلٹ پڑا تلوار لینے کے لیے۔ اس کو یہ بھی ڈر نہیں کہ میں تو وہاں گندگی کر کے آیا ہوں، کیا ہوگا میرے ساتھ۔ وہ یہ جانتا تھا کہ یہ نبی رحمت ہیں، یہ نبی رحمت ہے، ان کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، یہ کچھ نہیں کریں گے، مجھے معاف کریں گے۔ پہنچ گیا کہ میری تلوار چھوٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا یہ تمہاری تلوار رکھی، لے جاؤ۔ آپ نے اس سے کہا بھی نہیں کہ تم نے میرے بستر پہ کیا کیا، کہا کچھ نہیں، صاف کروا دیا۔ یہ ہمارے مذہب کی سچائی اور ہمارے مذہب کی یہ تعلیم ہے۔ ہم اگر کسی کے مصیبت میں کام آئے تو احسان نہ جتلائیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم۔
ہم اس کا اجر اللہ سے چاہتے ہیں، اور اللہ جب اس کا اجر دے گا تو اپنی شان کے مطابق دے گا. کتنا دے گا اس کی کوئی انتہا نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان ہر ایک کی مصیبت میں کام آئے تبھی وہ سچا مسلمان ہے، ہر ایک کا ساتھ دے تبھی وہ سچا مسلمان ہے. اگر اس کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کے اسلام اور مسلمان ہونے میں شک. ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی اور ذات سے ہم کو تکلیف پہنچ جائے یہ چلے گا. ہم کو کوئی پریشان کرے چلے گا، ہم اس کو اللہ کے لیے معاف کریں گے. لیکن ہماری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ایک ہے، وقت کی امام. بادشاہ وقت ان کو کوڑے مرواتا تھا صرف ایک دینی مسئلے کی بنیاد پر. بادشاہ کہتا تھا کہ تم قرآن کو اللہ کی مخلوق کیوں نہیں کہتے ہو؟ وہ کہتے تھے کہ نہیں، قرآن اللہ کی صفات میں سے، اللہ کی مخلوق نہیں. اس بنیاد پر وہ کوڑے مرواتا. صبح سے لے کے شام تک ان کے اوپر کوڑے برسائے جاتے تھے، اور شام کو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ میں نے اسے معاف کیا، آپ بھی معاف کر دیجئے. پوچھتے تھے آپ کے شاگرد کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو صبح سے شام تک یہ کوڑے مرواتا ہے اور آپ شام کو اس کو معاف کرتے ہیں. فرمایا کہ اس کو جو سزا ملے گی، لیکن میں معاف اس لیے کر دیتا ہوں کہ میرے اجر میں اضافہ ہو جائے. مجھے جو کچھ میرا رب دینے والا ہے وہ مجھے بڑھ کر ملے، میں سب سے زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مستحق رہوں گا. یہ تعلیمات ہمارے مذہب کی ہے. اگر یہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہے تو ہم مسلمان ہیں سچے پکے، اور اگر یہ جذبہ نہیں ہے تو ہم سچے پکے مسلمان نہیں ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا جینا سب کچھ میرے رب کے لیے ہو. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.